اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، نئے ساتھیوں کو سننے کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلی نشست کے اندر 40 منٹ کی ریویژن کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم نے سورۃ توبہ اس کی کچھ آیات کی ریویژن کی، اور تو پھر ہم دوسری نشست میں آتے ہیں اور اس میں نیا سبق ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ سورہ شعراء اور جو اس کا محل نزول، شان نزول تو نہیں ہے لیکن جگہ جس جگہ پہ نازل ہوئی اور جو موقع ہے، یہ جی بند کر دیں ذرا۔ جی ہو گیا جی، انہوں نے خود ہی کر جی، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، مظالم کی انتہا تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کی شدت تھی یا صحابہ اکرام کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں بتائی کہ ممکن ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے کہ وہ کافر مومن کیوں نہیں ہوتے، یہ شدت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ایک تو ہمت بھی بندھائی، اپریشیٹ بھی کیا، اور پھر ساتھ ان کی ہمت بنانے کے لیے یہ 7 جو قومیں ہیں ان کا ذکر کیا، جن میں سے ایک قوم کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کون سی قوم ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس کو کہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نزدیک تو یہی قوم تھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ دوسری قوم پر، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریورس چیزیں چل رہی ہیں۔ تو مکہ کے لوگ بھی نبیوں میں سے فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ نبیوں کو مانتے نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ اپنا ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم جو یمن کے قبیلے سے آئے تھے ان کی خاتون سے شادی مطلب کی تھی، اور ان میں سے یہ جی سر، ماشاءاللہ مکہ کے جتنے بھی افراد تھے یہ آئے۔ جی سر، تو اب جو ان کو انہی کے جو پسندیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مطلب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بھی دین والا آبجیکشن نہیں لیتا کہ یہ نبی نہیں تھے یا یہ اللہ کے نمائندے رسول نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ان کی بات شروع کرنے والا ہے، اور یہ بھی اپنا واقعہ پہلے آ چکا ہے کہ ان کا ایمان کتنا محکم تھا کہ ان کو بھی کہاں ڈال دیا گیا تھا؟ آگ میں ڈال دیا۔ آگ آگ میں۔ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور لیکن ان کے جو ایمان کی طاقت تھی اور جو آخرت پر یقین تھا، جو ریوارڈ اللہ کی طرف سے آنا تھا، اس کی ایک مثال قائم کی۔ اور ان کے بھی جو اپنے باپ تھے اور ان کی قوم وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ وہی محادثے ہم یہاں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے دین پر بڑے پکے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی الفاظ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر ان کی ذہن بدلنا اور ان کا مائنڈ سیٹ اپ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان وہ بھی اللہ کے فضل سے پیوست کرنا، یہ بڑا کام ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے جو میں سمجھا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے وقت دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، اور رسالت ہم نے چلانی ہے۔ اس کے اندر بہت سی مشکلات آئیں گی، ہم نے ہمت نہیں ہارنی اور کام کرتے جانا ہے۔ اور یہ جو اکابرین رسولوں میں سے ہیں، جد امجد، ان کا ذکر اب ہو رہا ہے جی۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من اعوذ الشیطان باللہ الرجیم۔ من أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کفار مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر دو. تو پڑھتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. تو ترجمہ کرتے ہیں ڈائریکٹ بھی وَاتْلُ اور اور تو آپ تلاوت تلاوت کر علیہم ان پر ان کافروں پر نبأ خبر اب نبأ ابراہیم یہ بن جائے گا مرکب اضافی ابراہیم علیہ السلام کی خبر. تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت کریں. ترجمہ کریں جی اس کو مل کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت کریں. جی ٹھیک ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ. میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ جہاں جہاں وقف کرنا ہے بات کرتے ہوئے مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھیں. بڑی سعادت ہے ہماری، بڑی سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی باتوں میں ہمیں سناتا ہے، کہتا ہے کہ میری باتیں جو ہیں ان کو اسی طریقے سے پڑھو، سمجھیں کہ جس طریقے سے اپنے عرش پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ براجمان ہے اور وہ وہاں سے یہ وہی کے ذریعے ہم سے مخاطب ہے. بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. سوال ہے اذ قال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب اس نے کہا جب اس ابراہیم علیہ جب السلام نے کہا اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ اپنے باپ اپنے والد سے اپنے باپ سے اپنے والد سے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا الگ الگ بھی کر لیتے ہیں رشید بھائی کے لیے. لی کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے. ابھی والد والد ہی اپنے اس کے. تو اس کے مطلب ہوگا اس اپنے والد سے کہا. وقومہ اور اپنی قوم اپنی اور قوم اپنی قوم سے کہا. تو اب اس کے والد کی بجائے ہمارا ترجمہ بنے گا کہ جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا. اب سوال کیا اور وہ میں بتایا کرتا ہوں کہ انورٹیڈ کامرس کے اندر جو ڈائریکٹ کا طریقہ کار ہے جس کے اندر یہ سوال ہے ما تعبدون. وہ جو تھا نا ما رب العالمین پیچھے آیا تھا جی. مر رحمان کیا ہے. انہوں نے بھی سوال کیا ما تعبدون. ترجمہ کیا کریں گے؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ میں ذرا پوچھوں گا رشید بھائی سے اور ہمارے ساتھ نئے ساتھی جو بھی ہے کہ آپ کو یہاں تک ترجمے کے اندر اگر کوئی تکلیف نظر آ رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم وہی پہلے میں ترجمہ کروں پھر بعد میں یہ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ہے تکلیف پہلے تو یہ بتائیں. نہیں سر سمجھ آ رہی ہے جی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے رشید بھائی کو اور کیا نا ایک اور ساتھی ہیں ہمارے ضیاء اللہ تو ملک. جی ضیاء اللہ ملک صاحب. تو اس میں مطلب ہے سمجھ آنی چاہیے. تو ترجمہ آگے جی انہوں نے پوچھا کہ تم کس آ چیز رہی کی ہے سر آپ عبادت کے ساتھ کرتے بہت ہو؟ اچھی سمجھ. جی انشاءاللہ آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور اپنا یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کاغذ ہے تو ساتھ ساتھ ہی بے شک اپنا وہ لکھتے جائیں شروع میں. ورنہ تو یہ ہے کہ نہیں لکھیں گے تو یہ میرا ایمان ہے اور میرا تجربہ بھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت لمبا ترجمہ دیا ہے کہ لوگ جو بالکل نہیں جانتے تھے نا انہوں نے ترجمے شروع کر دیے تھے. اور اس ہمارے گروپ کے اندر بھی ایسے افراد ہیں کہ جن کو نہیں پتا تھا لیکن وہ ترجمہ کرنا شروع کر دیا. تو میں دوبارہ وہاں سے کرتا ہوں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کافروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر تلاوت کر، اذ قال لأبیہ و قومہ، جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، الوطن میں تو پوچھا، کہا ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، ترجمہ، تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا نعبد، پہلی سورہ بقرہ میں ہم آیا تھا، عبادت کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں آیا تھا، جی ہم عبادت کرتے فاتحہ ہیں، میں تو مفعول ہے اس کا اصنامن، یہ جمع ہے صنم کی، جی بتوں ہاں بتوں جی، کی اب وہی غزل کے اندر صنم اور لفظ میں آ گیا، تو صنم اصل میں ہوتا ہے جو میٹل سے کسی مادے سے بنایا ہوا بت ہو، اس کو صنم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اصنام، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایمان کتنا مہنگا ہے، کتنا سخت ہے۔ اب لفظ آ رہا ہے ایک فعل ناقص، فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کانا پڑھا تھا، تو وہ کئی دفعہ تو آ جاتا ہے از ایم آر کے معنی میں، جی، اور کئی دفعہ آتا ہے وہ کسی فعل کے ہیلپ کرنے کے لیے، ایسا ہے۔ جی اب اس جی جگہ پہ سر جی کانا بھی پڑا تھا، اور باتا، باتا کا مطلب ہوتا ہے رات کو کوئی کام کرنا، جی، مشورہ کرنا، یہ پڑھا ہے، یبیتونا، اور باتا ویسے بھی پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے سارا، یہ بھی ہے سارا، جی، چلنا، اور اب آ رہا ہے زواللہ، اس کو دیکھ لینا ہے کہ زلہ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی آئے گا، جی۔ تو زواللہ کے معنی کیا ہے؟ زواللہ کا مطلب بہت سے لوگوں نے اس کا مختلف انداز میں کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ رات کو کسی کام میں مصروف رہنا، زیادہ تر نے کہا ہے کہ دن کے وقت کام میں مصروف رہنا، کیوں کہ اس کا مادہ ہے ظل، زلال، ظل کس کو کہتے ہیں؟ سایہ نہیں، اگر اندھیرا کریں گے تو پھر رات بن جائے گی، جی، وہ اسی وجہ سے انہوں نے اندھیرا بھی کیا، جی۔ فضل سایہ، سایہ کب بنتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے، سایہ دن کو بنتا ہے، تو لہذا ہم جو مجبور کر رہے ہیں، ہم دونوں کو ملا کے کر رہے ہیں کہ ہم مصروف رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، لہا، ان اس کے کے لیے، اس کے لیے نہیں، اب سنامن آ گیا نا، جمع مکسر، اب اتنا دماغ آپ کا الحمدللہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، کہ لحاظ کی ضمیر دو طرف جا سکتی ہے، یا تو مؤنث کی طرف جا جمع مکسر کی طرف، کیوں جی؟ ابھی تو پیچھے اگر کوئی فوری طور پر دیکھیں کہ اگر کوئی تو تا والا ہے یا کوئی مؤنث ہے تو اس کی طرف جائے گی، اگر نہیں ہے تو فوری طور پر دیکھیں کہ کوئی جمع مکسر ہے، یہ طریقہ ہے، تو اس کے پیچھے جمع مکسر کون سی ہے؟ جی سر اسنامن، اصنامن، صنم کی جمع ہے بت، تو اب ترجمہ ہوگا ان کے لیے، تو ہم رہتے ہیں، ہم مصروف رہتے ہیں ان کے لیے، عاکفین، پہلے پڑھ چکے ہیں، اعتکاف سے نکلا ہے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر احترام کی غرض سے بیٹھے رہنا، جیسے ہم رمضان شریف میں 10 دن کا کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف اعتکاف، اور رات دن ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں نہیں جاتے، یہ تو یہاں کا اعتکاف ہوا، تو اس ترجمہ ہوگا جمع بیٹھے رہتے ہیں، جمع بیٹھے بیٹھے رہنے والے ہیں، جمع بیٹھے رہنے والے ہیں، تو یہ ہاں جی، تو ترجمہ بنے گا ہم ان کے لیے ہر وقت بیٹھے رہنے والے، والے پھر بیٹھے، جمع بیٹھے
بیٹھے میں مصروف رہتے ہیں، ترجمہ بنے گا وَنَظَلُّ. پروفیسر صاحب اس کا ہم یوں کر لیں، فنزل لہا عاکفین، ہم ان پر وَنُزَلُّ قائم جی رہنے والے ہیں۔ جی، قائم رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، قائم رہنے والے ہیں، یہ ہوا ہے ترجمہ بالکل اس کا. تو لیکن یہ ہے کہ کسی کام کرنے میں مصروف رہنا، تو نزلو قائم رہنا، ترجمہ ٹھیک ہے. تو ہم ان پر جمع بیٹھے رہنے والوں، جمع بیٹھے رہنے والوں والے ہیں. پر نہیں، والے تو ہو جائے گا، وہ والے نزلو کے اندر آ جائے گا، عاکفین کے اندر بھی آ جائے گا. لیکن ترجمہ ہم پروفیسر ان صاحب کے آپ نے لیے کیا فرمایا؟ ہم ان کے لیے جمع بیٹھے مصروف رہتے ہیں۔ ہم ان پر قائم ہم رہنے والے جمع بیٹھے رہنے میں مصروف رہتے ہیں، یہ ہے اس کا ترجمہ. ویسے ایک ہی لفظ ہوا ہے، مجاور ہے، ہم ان کے لیے مجاور ہیں، یہ ترجمہ. وہ بھی بھلے چار بیٹھے رہتے پانچ ہیں۔ نے یہی کیا ہے ترجمہ مجاور، لیکن یہ مجاور سے ہمارا وہ الفظ اعتکاف والا، عاقفہ والا نہیں بنتا. تو ہم اس کا ترجمہ وہی کریں گے کہ ہم ان پر بیٹھے رہنے والے ہیں. تو نزلو کا مطلب کر لیں دن رات، ہمیشہ جی. ہر وقت. ہم ان پر ہمیشہ جمع سے بیٹھے مصروف رہنے والے ہیں۔ ہاں جی، نہیں مصروف ہم کو چھوڑ ہمیشہ دیں، ہو گیا نا، دن ہم رات ہمیشہ ان وہ پر کام ہی کرتے رہتے ہیں. تو ہم دن رات ان پر بیٹھے رہنے والے ہیں، یہ ہے ان کا اعتقاد. تو دوبارہ کرے جی، ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ہم دن رات ان پر بیٹھے رہنے والے ہیں. ترجمہ کریں ذرا. تو ہم ان پر ہم دن ان رات پر بیٹھے رہنے دن رات والے ہیں. بیٹھے رہنے والے ہیں۔ بیٹھے جی رہنے والے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اگر قائم رہنے والا کہیں فٹ ہو سکتا ہے تو کر لیجئے گا، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، اس لیے کہ ہوا ہے یہ. تو میں دوبارہ کرتا ہوں، قالوا نعبد اصناما، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ہم ان پر ہمیشہ بیٹھے رہنے والوں میں سے ہیں، بیٹھے رہنے والے ہیں. یہ تھوڑا زبان لکنت کھا رہی ہے اس وجہ سے کہ بھی وہ لفظ جملہ بن نہیں رہا. تو ترجمہ پھر کریں ذرا، وَنَظَلُّ، ہم ان پر اور ہم ان پر ہمیشہ ہم بیٹھے ہمیشہ رہنے دن والے ہیں۔ رات ہمیشہ بیٹھے ان رہنے پر والے ہیں. بیٹھے رہنے والے ہیں. بیٹھے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو سوال کرتے ہیں وہ بعد میں کریں گے. اب یہ ہے طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلیل کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے، انہوں نے جتنی بھی باتیں کی نا، ان کا ایمان لانا کہ سورج کی طرف دیکھا اور ستارے کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو غروب ہونے والے ہیں ان پر میں یقین نہیں کرتا. زبردست دلیل ہے وہاں. اور پھر نمرود کے پاس گئے تو وہاں بھی انہوں نے دلیل دی، یہ والد کے پاس گئے تو انہوں نے بھی دلیل دی. تو یہ منطقی انداز جو ہے آگے ہم پڑھیں گے. جی پروفیسر صاحب. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کیجئے، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو، اذ قال، جب کہا، لأبیہ، ان کے والد نے، اذ قال لأبیہ وقومہ، اور جب کہا انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما، بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. جی، اور ان کی پوجا پر قائم ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے عاکفین چونکہ بیٹھا والا کیا تھا، تو ہم ان پر ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا جی، ماں کا ترجمہ میں یہ کہوں گا کس چیز کی ہی کریں، اس لیے کہ اس کے اندر لفظ جیسے انہوں نے رب العالمین اور الرحمن کے ساتھ تحقیر کا لفظ استعمال کیا تھا، وہی یہاں کیا ہے لوگوں نے، ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، تراجم کیا ہے انہوں نے، ما تعبدون. اچھا جی، اب آگے آ کے بھی جذبہ تھا کیا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، میں ان کو جنت کی طرف لے کے آؤں، پہلے ان کا ذہن بدلوں، اور وہ منطقی انداز میں کہ اگر عقل ان کی اپنا کام کر رہی ہے تو میرے سوالوں کا جواب دیں گے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو نشانی ہے وہ تو یہ ہے
کہ تم اس کو پکارو تو وہ سنتا بھی ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے، اور اگر برے عمل کیے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں بھی ڈال دے گا۔ جی یہی سوال انہوں نے پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قولا، پڑھے میرے ساتھ، قولا، اس ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ کہا، السلام نے کہا، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کہا ہم نے کیا ہوا ہے، حل کیا یسمعونکم، تو ترجمہ اتنا ہی کر لیتے ہیں، کیا وہ کیا تمہیں سنتے وہ ہیں؟ تمہیں تمہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے مضارع کا، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم جب تم پکارتے ہو، جب تم پکارتے ہو، پکارتے ہو۔ جب تم پکارتے ہو، بجائے اس کے کہ جب دعا کرتے ہو بھی اس کے معنی ہے، جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اب دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، جی، جی اور جی وہ جانتا بھی ہے، تو کیا یہ سنتے ہیں؟ اب اسی کو تسلسل حل کے ساتھ آگے بھی لے جائیے گا۔ او ینفعونکم، جیسے یسمعون تھا تو یہاں یہ ہے کہ یہ فائدہ دیتے ہیں، او ینفعوکم، یا وہ تمہیں فائدہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں۔ یا تمہیں اس کو سوالیہ لہجے میں کہنا ہے، یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہارا نقصان دیتے کوئی ہیں۔ نقصان کرتے ہیں، کوئی تکلیف دیتے ہیں، تو نفع کا الٹ ہم کر لیتے ہیں، یا کوئی نقصان دیتے ہیں۔ جی اپنے داؤد بھائی، جی سر، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، او ينفعون او ينفعونكم او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کا معنی مضارع میں بھی ہو جائے گا، کیا وہ تمہیں کوئی نفع دیں گے یا کوئی نقصان دیں گے، جنت دیں گے یا جہنم دیں گے؟ جی اچھا، جی دیتے اب ہیں۔ یہ ہے بات جو ہم سے متعلقہ ہے، یہ بات ہم دوسرے کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ جو ہے نا ہمارا ایمان، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، کیا ان کفر جیسے مسلمان ہیں یا شعوری مسلمان ہیں؟ اب قالو کا ترجمہ کریں انہوں نے کہا، انہوں نے انہوں نے کہا، کہا، تو ان کافروں نے کہا، ان بت پرستوں نے کہا، بل، بلکہ 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 وجدنا، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جی پایا، تو پایا، وجدنا، ہم ہم نے پایا، کس کو؟ ہم نے پایا آباءنا، اپنے اپنے آباء و اجداد کو۔ اپنے اپنے آبا و اجداد۔ اگر ابانا ابونا ہوتا تو پھر ہمارا باپ، ابا اس کی جمع ہے اب کی، تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، کذالکا، اسی طرح اسی طرح اسی طرح، اسی طرح یفعلون، وہ کیا وہ کرتے وہ تھے، کرتے تھے۔ وہ کرتے تھے، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ عبادت کا طریقہ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بت آگے رکھ لیتے تھے، بناتے تھے اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ ہم نے اپنا نہ سوچ بدلے میں آئی، نہ کوئی اور کو پتہ چلا، جو والد نے کہا یا والدین نے، وہی روایتاً ہمارے ہاں آتی جا رہی ہے۔ تو میں یہاں تھوڑی سی اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی توجہ دلاؤں گا، کہیں ہم ایسے مسلمان تو نہیں ہیں جی کہ میرے باپ، اللہ کیونکہ وہ گروپ بندی، فرقہ پرستی اسی کے اندر تھے، نام اللہ نے رکھا مسلمان، اور انہوں نے کہا جی کہ میں بریلوی بھی ہوں اور میں اہل حدیث بھی ہوں اور میں فلاں بھی ہوں جی، کہیں مطلب ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، بنیاد ایک، اللہ سبحانہ و تعالی خالق، مخلوق، اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور وہ اس وقت کی سنتیں تھیں۔ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جی جو بھی اپنا احادیث ہیں، جو بھی ان کا عمل ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت۔
सुन्नत। तो جی कुरान और सुन्नत दो मंबे हैं। रसूल पाक ने कहा कि जिस चीज को भी परखना है सच्चाई के तौर पर, इसको परखो। अगर आपके वालिद कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहे थे तो वो सच्चे हैं, उनके पीछे पैरवी अल्लाह की करो, लेकिन उनकी तरह करो। पैरवी हमेशा किसकी करनी है? अल्लाह का اللہ اور اس کے رسول کی، अल्लाह सुब्हानहू व اللہ اور तआला اس کے की। رسول और की तरह अगर आप वालिदैन अच्छे हैं तो उनकी तरह करो, और अगर नहीं है तो फिर भाइयों वालिदैन का हाल तो ये है और बच्चों का हाल भी ये है कि क़यामत के दिन ना वालिद ने बच्चे के काम आना है, ना खाविंद ने बीवी के काम आना है, ना बीवी कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के काम नहीं आया। نہیں آئے گا۔ نہیں नहीं آئے आए। और ये हम बड़े शद्दोमत से कहते हैं। इस चीज के बावजूद जब हम अपने घर में आ जाते हैं ना, तो हम यकीनी तौर पर यही कहते हैं, ओ यार मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी, क्यों यही करते हैं? جی तो अगर तो वो भाइयों मैं कहूंगा कि वालिदैन की खिदमत बिल्कुल करें, लेकिन दीन के मामले के अंदर जरूर परखें। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं, कुरान और हदीस क्राइटेरिया है, अब आपने पढ़ लिया हुआ है, इस पे जो पूरा उतरता है वो भाई जी, उसके साथ मोहब्बत, और जो नहीं उतरता उसका क्या करेंगे? उसके लिए وقت कोशिश لگائیں करें, گے۔ कोशिश जी, मोहर ना लगाएं कि ये उसके लिए कोशिश करें जी। और अगर वो नहीं समझता तो फिर छोड़ दें अल्लाह ताला पर। अच्छा जी, अगर वो मर गया है और आपको पता है कि ये कुरान और हदीस को मानने वाला नहीं था, फिर उसके लिए क्या करनी है? दुआ नहीं मांगनी, वो भी यहाँ आ रहा है आगे। दीप अपने अभी सवाल था, कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, क़ाला, جی سر، तर्जुमा जी। جی اس ابراہیم علیہ اس نے السلام نے کہا کہا उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आफा, आ का तर्जुमा करें, क्या کیا क्या? आफा राअयतुम, क्या क्या भला तुम, پھر کیا کیا تم تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھتے؟ हाँ, क्या तुमने देखा ये तर्जुमा बनता है, या क्या तुम देखते हो, ये समझने के मानी है कि कभी समझा भी है आपने जी। جی ये है आई सी वाला। ओ आई सी, अब मुझे समझ आई। तो अफर आई तुम माँ कुंतुम ताबुदून, क्या तुमने कभी देखा कि तुम किन चीजों की इबादत करते रहे थे या करते रहे हो? क्यों जी? जी جی करते रहे। तर्जुमा कौन सा करना है, थे वाला या है वाला? नहीं रहे हो अभी رہے रहे हो, ठीक کرتے है। رہے ہو۔ तो जी तर्जुमा करें फिर, कौल अफर आई तुम, کیا تم نے اس دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم نے دیکھا جن کی क्या تم तुमने عبادت کرتے देखा رہے ہو؟ मा कुंतुम ताबुदून। कि तुम किन جن کی चीजों की تم इबादत عبادت करते کرتے रहे। رہے ہو۔ एक तर्जुमा ये है, दूसरा ये है कि जिनकी तुम इबादत करते रहे हो जी। सवालिया अंदाज में ज्यादा बेहतर है कि ये है कि अपनी अक्लो फिक्र उसको देखो कि भी हम हर वक्त किस चीज की इबादत कर रहे हैं। अन तुम अभी ला है, अन तुम इबादत का ताबुदूना के साथ फेल उसका जो है आगे आ रहा है। अन तो تم तुम भी व आबाउकुम, और اور तुम्हारे تمہارے बाप تمہارے और آبا و तुम्हारे बाप اجداد کی दादा की, और उसकी सिफ्त आ रही है अल अक़दमून, कदीम से भी निकला پہلے है, और जो पहले थे अव्वलून पहले आया था, जो तुम्हारे गुजरे हुए आबा व अजदाद हैं, ये करना है, या तुम्हारे कदीम आबा व अजदाद थे, या ये करना है या तुम्हारे पहले आबा व अजदाद थे। आसान कौन सा है? پہلے پہلے بات پہلے پہلے آبا و तो اجداد बस کی۔ ठीक है, वहां अव्वलून और यहाँ अक़दमून, यहाँ तक हो गया जी। तर्जमा करें करें यहाँ तक गुलाम सरवर भाई। जी सर।
قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ قالا افرأیتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم الاقدمون، تمہارے پہلے آباء و اجداد، پہلے آباء و اجداد، تو پھر پہلے آباء و اجداد ہے تو کرتے رہے ہو زیادہ بہتر رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اب رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی ہوں تو تمہاری قوم میں سے، اب ان کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اب یہاں سے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میں یہ سمجھتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ بے بے شک وہ شک تو وہ اِنَّا وہ بے بت شک ہم وہ بت عدوٌ دشمن۔ دشمن دشمن ہے ہیں، جی جی دشمن ہیں، لی میرے میرے لیے۔ میرے لیے کیسے دشمن ہے میرے لیے؟ وہ اس لیے دشمن ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان کی عبادت کرے گا جی تو یہ مجھے کہاں پہنچائیں گے؟ جہنم میں۔ شیطان بھی کہے گا یہی چیز کو، دشمن اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کو دشمن مانو، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا دل بھی وہی چاہتا ہے جو وہ کام کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ بت میرے تو دشمن ہیں، الا رب العالمین، میں نے کہا تھا رب العالمین آئے گا بہت، جی مگر سوائے رب العالمین کے۔ سوائے رب العالمین کے، جی تو علاوہ یہاں نہیں کرنا، سوائے زیادہ بہتر رہے گا۔ بے شک وہ بت سوائے رب العالمین کے، یہ کر لیں یہاں سے، سوائے رب العالمین کے بے شک یہ بت میرے دشمن ہیں، یہ کر لیں۔ تو کریں ذرا ترجمہ، کہاں سے شروع کریں گے؟ تو بے شک وہ بت فَإِنَّهُمْ سوائے رب العالمین کے میرے تو دشمن ہے۔ جی بے شک سوائے وہ جہانوں والے کے رب کے یہ بت میرے دشمن ہیں۔ اب رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین الذی، اب میں لمبا پڑھوں گا، وہ کافی 81 تک میں جاؤں گا، تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، الذی خلقنی، جی وہ ذات جس نے مجھے پیدا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ رب کر لیں، وہ جی رب، وہ وہ ذات، رب تو رب چونکہ ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ جس نے مجھے پیدا کیا، فا تو ہوا وہی وہ یہدین، یہ لمبا آئے گا، اصل میں لفظ کیا تھا زیر کی وجہ سے؟ یہدینی، 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 آگے آئے گا یطعمنی، یسقینی، وہ وقف کی وجہ سے وہ زیر آ جائے گی۔ تو رب وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہ مجھے ہدایت مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی، اور وہ رب وہ ہے، ترجمہ کریں جی، ترجمہ کم، وقت کم ہے، والذی، اور وہ رب، وہ رب ہوا یطعمنی، طعام سے نکلا ہے کھلانا، ترجمہ وہی کیا ہوگا؟ کھلاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، اور سقا پڑا ہوا ہے ہم نے پانی دینے کو، وَيَسْقِينَ، اور وہ مجھے پلاتا ہے۔ مجھے اور وہ کھلاتا ہے۔ مجھے پلاتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی بدہضمی ہو جائے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہو جائے، بیمار ہو جاؤں، تو وَإِذَا مَرِضْتُ،
فہو اور یشفین، اور جب میں جب بیمار میں ہوتا ہوں بیمار ہوتا ہوں، اذا اب آ گیا ہے تو اس نے ہمیں یہ دیا کہ مضارع میں کریں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فہو یشفین، تو وہی مجھے وہی شفا مجھے دیتا. تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں تک جی کوئی مشکل؟ کوئی نہیں، مشکل آگے جناب ہے والذی یمیتنی، وہی رب جو مجھے موت دے گا، اور وہ رب جو مجھے مارے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے پھر زندہ وہ کر مجھے زندگی دے گا۔ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جی آگے میں اب جب زندگی دوبارہ زندہ کرے گا تو ایک خوف کس کا آ جاتا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا۔ جی 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 لہذا فوری طور پر وہ تصور آ گیا۔ والذی کا ترجمہ کرے، اور وہ اور رب وہی رب اور وہ وہی رب رب جو اطمع، میں میں لالچ میں کرتا ہوں، چاہتا میں ہوں شدید خواہش کرتا ہوں، میں شدید خواہش کرتا ہوں، پہلے پڑھا ہوا ہے اسی کو اوپر کرتا ہے، میں شدید خواہش کرتا ہوں ان یغفر لی، کہ وہ کہ مجھے وہ کہ وہ مجھے مجھے بخش دے گا۔ معاف کہ وہ مجھے بخش دے۔ دیکھیں معاف کرنا عفو کا مطلب ہوتا ہے، غفرا بخشنا کا ہوتا ہے، کہ وہ مجھے بخش دے خطیئتی، میری خطاؤں میری آئیں میری خطاؤں کو یا میری ہر خطا کو، یوم الدین، بدلے بدلے کے دن، بدلے کے دن، اور میں شدید خواہش کرتا ہوں کہ وہ مجھے بدلے کے دن میری خطاؤں کو بخش دے۔ بخش دے۔ آج جناب یہ ہے عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو کیسر بھائی آپ شروع ہو جائیں، جہاں سے 20 تک پہنچ سکتے ہیں وہاں سے ہی شروع کریں۔ جی قال هل يسمعونكم، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، او یضرون، یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی طرح وہ کیا کرتے تھے۔ قال افرأیتم، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے بھلا دیکھا، ما کنتم تعبدون، کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بے شک سوائے رب العالمین کے وہ بت تو میرے دشمن ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ ذات مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، اور وہ ذات کہ میں شدید خواہش رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بخش دے، خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم الدین، بدلے کے دن۔ بدلے کے دن، قیامت کے دن۔ جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پروفیسر جزائے یہاں جو خیر ہے دے نا دی۔ خطیئتی، یہ واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہر خطا یہ ترجمہ مناسب ہے۔ جی ہر خطا ہی میں نے ترجمہ کیا تھا، تو باقی ساتھی بھی نوٹ کر لے۔ جی ہر خطا، ہر جی خطا بدلے کے دن، ٹھیک ہو ہر، گیا۔ اپنے پاس سے لگا لیں اللہ سے وہ جو لالچ ہے نا اس کرنے کے لیے